اردو سٹوریز کے تمام سننے والوں کو میرا سلام۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی طرف بڑھیں، تمام سننے والوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔ راہ حق کے مسافر پر دوران سفر تنگی بھی آتی ہے اور کشادگی بھی۔ تنگی میں مرد حق صبر کا سہارا لیتا ہے اور کشادگی میں شکر کا۔ یہ سفر دریا کی طرح ہے جو پہاڑوں میں سے سمٹ کے گزرتا ہے اور میدانوں میں پھیل کر کناروں کو سیراب کرتا ہوا آخر کار اپنی منزل مقصود یعنی بحر بے پایہ سے مل جاتا ہے۔ دریا بے دم ہو کر راستے میں ٹوٹتا نہیں، نہ واپس لوٹتا ہے۔ اسی طرح مرد حق آگاہ ہر مقام سے نکلتا ہوا اپنی منزل حقیقت سے واصل ہو جاتا ہے۔ مردان حق راہ کی دشواری سے مایوس نہیں ہوتے۔ فقیر ہر تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جس نے عزم سفر عطا کیا ہے اسی نے تکلیف بھی بھیجی ہے اور وہی منزل تک پہنچانے والا ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم نہیں، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز اس وقت قائم ہوتی ہے جب انفرادی اور اجتماعی زندگی تابع فرمان الہی ہو۔ ضروری ہے کہ ملت اسلامیہ ایک انداز اور ایک رخ میں اللہ کے حکم کے مطابق سفر کرے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس طرح حالت نماز میں اپنے آپ کو خدا کے سامنے سمجھتا ہے، اسی طرح نماز کے بعد بھی خدا کے روبرو رہے اور اس کا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو ملی مفاد کے خلاف ہو۔ اولو الامر کا فرض ہے کہ نماز قائم کرائے۔ اپنی دعاؤں میں اللہ کریم کو راہ نہ سمجھایا کریں کہ اسے یوں کرنا چاہیے، ایسے نہ کرنا چاہیے، اس قوم پر رحم کرنا چاہیے، فلاں پر غضب اور فلاں کو تباہ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو اللہ کا ایڈوائزر سمجھتے ہیں اور اسے کہتے رہتے ہیں یہاں فضل کرو، یہاں تباہی کا گولا پھینکو، اس کو نیست و نابود کر دو، مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ کے لیے سلطان سلاطین بنا دو۔ ایسا قطعاً نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کو بھی تباہ نہیں کیا۔ شرار بولہبی چراغ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضد ہے لیکن پہچان ہے۔ شیطان اللہ کا دشمن ہے، اس کی ضد ہے لیکن پہچان ہے۔ سنت اللہ یہ نہیں کہ اللہ اپنے دشمنوں کو زندہ ہی نہ رہنے دے۔ اللہ کا دستور کچھ ایسا ہے جیسے نہ ماننے والوں سے کہہ رہا ہو تم نہ مانو، میں تمہاری بینائی نہیں چھین لوں گا، خوراک دینا بند نہ کروں گا، میں اپنے احسانات کرتا رہوں گا، تم بغاوت کے بعد آخر میرے ہی پاس آؤ گے اور اس دن تم جان لو گے کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔ اللہ سے کسی کی تباہی نہ مانگو، سب کی اصلاح، سب کی خیر، سب کا بھلا مانگو۔ آنکھ نہ ہو تو نظارے کا کیا قصور، حضوری قلب نہ ہو تو قرب حقیقت کا کیا مطلب، تمنائے سفر نہ ہو تو جزائے سفر کیا، دل مومن نہ ہو تو زبان کا کلمہ کس کام۔ منزل کا فیض ہی آمادہ سفر کرتا ہے۔ جس چیز کی آرزو ہے وہی چیز حاصل آرزو ہے اور وہی خالق آرزو ہے، یعنی آرزو ہی حاصل آرزو ہے۔ حقیقت کے سفر میں ارادہ بھی حقیقت ہے اور سفر بھی حقیقت۔ منافقت انسان کو اللہ کے قرب سے محروم کر دیتی ہے۔ منافق وہ شخص بھی ہے جو اسلام سے پیار کرے اور مسلمانوں سے دشمنی۔ منافق وہ بھی ہے جس کے ظاہر باطن میں فرق ہو، خلوت جلوت میں فرق ہو، جس کی باتیں سچی ہوں اور وعدے جھوٹے ہوں، جو دشمنوں کے ساتھ ہنس ہنس کر بات کرے اور دوستوں کی ہنسی اڑائے، جو محسنوں کے ساتھ وفا نہ کرے
جو انسان کا شکر نہ ادا کرے اور خدا کی تعریفیں کرے، جو امانت کی حفاظت نہ کر سکے، جس کو اپنے سے بہتر کوئی انسان نظر نہ آئے، جو اپنے دماغ کو سب سے بڑا دماغ سمجھے، جو یہ نہ سمجھ سکے کہ اللہ جب چاہے مکڑی کے کمزور جالے سے بھی ایک طاقتور دلیل پیدا فرما سکتا ہے۔ راہ طریقت میں جس شخص کو اپنا راہبر، شیخ، گرو، مرشد، پیر یا ہادی سمجھے، اس کے حکم کو بلا چوں چراں بخوشی تسلیم کرے۔ کوئی راہ بغیر راہبر کے طے نہیں ہوتی۔ صحبت شیخ ذریعہ علم ہے، طرز عمل ہے اور وسیلہ نجات ہے۔ اللہ سے وہ چیز مانگیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دقت نہ ہو۔ اللہ سے مانگی ہوئی نعمت اللہ کے لیے وقف ہی رہنے دیں، چاہے وہ زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نام پر خیرات انسانوں کے کام آتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ انسانوں کے کام آتا ہے، زکوٰۃ انسانوں کے کام آتی ہے۔ اللہ کو قرض حسنہ دینا کسی انسان کو دینا ہے۔ نام اللہ کا ہے، کام انسان کے ہیں۔ انسان خرچ کرتا ہے، انسان کے کام آتا ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے، راضی رہتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے انسانوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ کو یاد کرنا، اس کو پکارنا، اس کی رحمت کو پکارنا ہے، رحمان کو پکارنا ہے، رحیم کو پکارنا ہے، ستار و غفار کو پکارنا ہے۔ کسی نے قہار کو نہیں پکارا، حالانکہ یہ اللہ ہی کی صفت ہے۔ ہم اس صفت کو پکارتے ہیں جس سے ہمیں واسطہ ہے، رزق دینے والا، معافی دینے والا، شفا دینے والا، زندگی بخشنے والا، نیکی کی توفیق دینے والا۔ مطلب یہ کہ اللہ کی سب صفات سب کے پکارنے کے لیے نہیں ہیں۔ اللہ سے عزت مانگو اور عزت حاصل کرنے کے لیے اعمال کا علم مانگو۔ ہم خیر کے قافلے میں ہیں، ہماری عاقبت خیر والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ مخالفین دین کی عاقبت اور ان کے انجام کے بارے میں اللہ جانے، اور اللہ کا پروگرام دوزخ کی آگ کو کیسے انسانوں کا انتظار ہے، کم از کم مسلمانوں کا نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ میری تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹس میں آگاہ کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔